مال مانگے جس میں اس کی رضا شامل ہو، وہ مال آزمائش نہ بن جائے، اتنا دے جو کسی کا محتاج نہ کرے، اور ایسا مال دنیا میں ضرورت نہیں ہے جو مال ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دروازے سے دور کر دے گا۔ رزق حلال عین عبادت ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، وہ جتنا بھی ہو اس میں سے زکوٰۃ صدقات نکلتا رہے تو برکات ہے۔ اگر وہ مال جس میں سے زکوٰۃ بھی نہ نکلے، صدقہ خیرات بھی نہ نکلے، اچھائیوں پہ خرچ نہ ہو، برائیوں پہ خرچ ہو، اب یہ مال اللہ کی رحمت نہیں، یہ عذاب الہی کا ثمرہ ہے اور ابتدائی اس کی تمہید ہے۔ اللہ نے مکے کے لوگوں سے کہا میرے نبی کی مخالفت چھوڑ دو، ہم نے بہت ساری پہلی قوموں کو تباہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ہم نے ساری نافرمان قوم کو غرق کر دیا پانی کے اندر۔ قوم عاد کی طرف دیکھ لیں، 8 دن تک مسلسل زوردار آندھی چلتی رہی، اور کچھ جو مخصوص شرارتی قسم کے لوگ تھے، ابن عباس کہتے ہیں دھوپ نکلی اور یکدم بادل آئے، لوگ باہر نکلے کہ شاید بارش آنے لگی ہے، انہی بادلوں میں سے آگ برسا کے ان کی نشان ختم کر دیا۔ تو سوچو میں اللہ نے کس طرح ان کو پکڑا۔ آپ نے قوم سمود کی طرف دیکھا ہے، مکے والوں زوردار ایک نعرہ لگوا کے ہم نے ان کے کلیجے پھٹوا دیے اور ان کی داستان تک ختم کر دی۔ تم تجارت پہ جاتے ہو ملک شام میں، کیا قوم لوط کی بستی راستے میں نہیں آتی؟ ہم نے جبرائیل کو کہا اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے چوتھے حصے پہ بستی کو اٹھا لے، اور اس نے اوپر سے دھڑم نیچے دے ماری، اور آج تک وہاں کا پانی سیاہ ہے، کوئی جاندار اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی مچھلی کوئی آگے پیچھے، یہ عبرت کی نشان نہیں ہے۔ اے مکے والو ضد پہ نہ آؤ، تم ضد کرو گے پھر ہماری پکڑ بھی انتہائی سخت ہے۔ یہ ہم نے اعلان کروایا ہے کہ ہمارے غصے پہ ہماری رحمت کا غلبہ ہے، تبھی جلدی نہیں پکڑتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں جہاں تک ہو سکے، سمجھ جائے، کوئی پھر بھی باز نہ آئے، پھر ہمارا ہی اعلان ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب ہم پکڑا کرتے ہیں پھر کوئی چھڑانے بچانے والا نہیں ہوتا۔ پھر آیت پڑھیں گے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جڑ کاٹ دی اللہ نے ظالم قوم کی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ جی عجب اتفاق ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ عجب اتفاق ہے، کافروں کی جڑ کٹوائی جا رہی ہے، کافروں کی جڑ کٹوائی جا رہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں نعرہ لگاؤ الحمدللہ۔ بندہ مر رہا ہے، جاگ رہے ہو، بندہ مر رہا ہے، وہاں تو کہنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں ظالموں کی جڑ کٹ رہی ہے اور تم کہو الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ آئی بات، قرآن سے جملے سمجھ آئے۔ اگر مومن فوت ہو تو وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اگر مشرک و کافر غالی فوت ہو تو وہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ موطا امام مالک میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مومن بندہ فوت ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں جس سے اس کی روح لے کے جاتے ہیں فرشتے، آسمان بھی اس پہ روتا ہے، زمین بھی اس پہ روتی ہے۔ وہ دروازے جس سے اس کے عمل صالح اوپر جایا کرتے تھے، اس پہ کھڑے ہونے والے ملائکہ بھی روتے ہیں کہ آج اچھا بندہ چلا گیا ہے، اس کے اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ لیکن جو بندہ مشرک ہے، کافر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں، ایسے بندہ جب دنیا پہ چلتا ہے تو مخلوق کا ذرہ ذرہ اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بوجھ ہے،
کب جان چھوٹے گی اس سے، اور جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو اس جہاں وہ رہتا ہوتا ہے اس کی وہاں جتنا ذرہ ذرہ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس منحوس سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ گویا مشرک و کافر زمین پہ بوجھ بنا ہوا ہے، موحد مومن آقا کا سچا امتی یہاں رہے تب بھی رحمتیں آتی رہتی ہیں، جب دنیا سے جانے لگے تب بھی سلامتیاں رحمتیں آتی ہیں، جب اللہ کا مہمان بنتا ہے تو جنت میں بھی خصوصی انعامات دیے جاتے ہیں۔ اب ان آیات کا خلاصہ آپ نے سنا ہے، معنی سنیں گے تو اس کا خلاصہ ذہن میں رہے، انسان کا اگر مال بڑھ رہا ہے الحمدللہ اسے نوٹ کرے کہ یہ میرا مال اچھے طریقے سے آ رہا ہے یا برے طریقے سے آ رہا ہے۔ اگر اچھی جگہ سے آ رہا ہے پھر اس کا ایک اور چیک کرنے کا طریقہ ہے، انسان کا ذہن ہے، یہ دل بہت بڑا مفتی ہے بشرطے کہ مردہ نہ ہو جائے۔ پہلے یہ چیک کریں کہ مال صحیح آ رہا ہے یا غلط، ٹھیک ہے جی صحیح آ رہا ہے۔ اب اس سے آگے ایک چیکنگ کا طریقہ ہے، مصرف دیکھیں کہ میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اگر شراب و کباب پہ، تبلو سرنگیوں پہ، باجو باجو میں، بیلوں میلوں میں، ٹھیلوں ٹھیلوں میں، تو سمجھو جس طرح آیا تھا ادھر نالی گند میں چلا گیا ہے۔ اگر آپ نے اچھے طریقے سے کمایا تھا اس کو غرباء میں تقسیم کیا، مساجد پہ تقسیم کیا، مدارس پہ تقسیم کیا، اپنے قریبی رشتہ دار غریبوں پہ تقسیم کیا، اچھے مومنوں پہ تقسیم کیا، اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو کماتے ہوئے بھی ثواب مل گیا، تقسیم کرتے ہوئے بھی ثواب مل گیا، گویا کہ دونوں حالتوں میں آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ رزق کمانے نہیں، کمانا ہے اس کو کمائیں، لیکن اس کو مسلط نہ کریں سر پہ برزق کی۔ دو چیزیں انسان کے پیچھے بھاگتی ہیں، کتنی چیزیں بولو، کتنی چیزیں بھاگتی ہیں انسان سب چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دو چیزیں انسان کے پیچھے بھاگتی ہیں، ایک موت، دوسرا رزق۔ رزق بھی انسان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آپ سوچتے نہیں ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کھانا مل جاتا ہے، چائے پانی مل جاتی ہے، بندے کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہاں بھی میرا کچھ ایسا لکھا ہوا تھا۔ آپ نے دسترخوان بچھایا، اللہ کی رحمت سے کچھ مہمان اچانک آ گئے تو آپ حیران ہو گئے کہ ان کی قسمت یہاں لکھی ہوئی تھی، اب وہ لقمے میں اور آپ نہیں کھا سکتے تھے، یہ اسی نے کھانا تھا جس کے نام کا لکھا ہوا ہے۔ اس سے کبھی پریشان نہ ہوا کرے ہوئے مہمان کہاں سے آ گئے نا، وہ رحمت بن کے آتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ سنو اور بات آگے چلائیں۔ جی مہمان کا رزق ہوتا ہے جو ہمارے گھر پہنچ چکا ہوتا ہے، شکر خدا کی یہ کرو، اللہ میں یہ نہیں کہتا پکا کے اس کے دروازے پہ پہنچا کے آؤ، یہ تو اس کی مہربانی ہے جو خود بھیج دیتا ہے، ورنہ اس کے نام کا جو رزق ہے ہمیں کہتا اٹھاؤ بھائی اب وہاں پہنچا کے آؤ، شاید اس کی پہنچانے میں ہمیں مشکل ہوتی، اس کو رحمت کا سبب بنا کے بھیج دیا۔ آپ اور مجھے کہا تھوڑا سا اس کا اکرام کر دو، وہ دعا دے گا میں آپ کی مشکلوں کو اللہ آسان کر دوں گا۔ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، چونکہ آپ آخری ہیں نا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر مبتلا کیا ہم نے ان کو، بالبأساء تنگ دستیوں کے اندر، ہم آزماتے ہیں، اے میرے نبی کا دشمن تھوڑی سی تکلیف تمہیں دی ہے، والضراء اور بیماریوں میں بھی ہم آزماتے ہیں کہ شاید یہ توجہ اللہ کرے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہمارے دربار میں عاجزی کرے، انکساری کرے۔ اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ بندہ اس کے آگے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ فلولا اذ جاءہم، پھر کیوں نہ جب آئی ان پر، بأسنا ہماری طرف سے سختی تکلیف، تضرعوا کیوں نہ وہ گڑ گڑائے میرے دربار میں، ان کو تو چاہیے تھا رو کہ مجھے راضی کر لیتے، ولیکن قست قلوبہم،
بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ جس بندے کو میرے آگے رونے کی توفیق نہ مل رہی ہو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ جو وہ گناہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، میرے آگے رونے کی کوشش کرے اور استغفار کیا کرے اور یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرے، میں اللہ اس کا دل نرم کر دوں گا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، خوشنما بنا دیے ان کے لیے شیطان نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اعمال مشرکانہ جو وہ مشرک کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ، پھر جب وہ بدستور بھول گئے ایمان کو، مسئلہ توحید کو، وہ نصیحت جو انہیں کی گئی تھی، توجہ چاہتا ہوں، جب انہوں نے توحید سے بھی رخ پھیرا، میرے محبوب کی شریعت سے بھی رخ پھیرا، فتحنا علیہم، پھر کھول دیے ہم نے ان پر ابواب کل شیء، سب ضروریات کی نعمتوں کے دروازے ہم نے کھول دیے، فراوانیاں عطا کر دی۔ کبھی وہ دور تھا جو ایک لقمے کو ترستے تھے، آج ان کے دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ جو نہیں ہوتا تو میری توحید کا ترانہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو طریقہ مصطفیٰ نہیں ہوتا۔ ہر نعمت ان کے پاس دنیاوی ہے، اے مومنوں پریشان نہ ہو جانا، تمہارے دسترخوانوں پہ بڑیاں چیزیں تو نہ ہوئی، تعداد میں زیادہ نہ ہوئی، لیکن تمہارے دل میں، تمہارے زبان پہ میرا ذکر بھی رہتا ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی رہتا ہے۔ یہ بڑا واضح فرق موجود ہے، ایک کو ہم نے دنیا دے دی، دوسرے کو ہم نے دین دیا، ساتھ اس کی ضروریات کو پورا فرما دیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ضروریات نعمتوں کے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے، اکڑنے لگے کہ ہمارا پیسہ، ہماری کوٹھی، ہماری گاڑیاں، ہمارے نوکر چاکر، ہماری کر و فر، بما اوتوا، ان نعمتوں پر جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ ان انعامات کے ملنے پر وہ میرے آگے جھک جاتے، وہ اکڑنے لگے، میرے موحد غریب جناب کلمہ پڑھنے والے بندوں پہ ظلم ڈالنے لگے۔ پھر ہم نے کیا کیا، اخذناہم بغتۃ، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اس وقت وہ مایوس ہو گئے، جو یار یہ عذاب کہاں سے آگے سے پھر نعرہ لگتا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کاٹ دی گئی جڑ تک اس قوم کی، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ ظلم کا اعلیٰ درجہ کون؟ جو شرک کرتے رہے، ظلم کا دوسرا درجہ جو مخلوق پہ ظلم کرتے رہے، میں نے ایسے نافرمانوں کی پھر جڑ کاٹ دی، ان کا نشان مٹا دیا۔ مومنوں پریشان نہ ہونا، نعرہ لگاؤ، والحمدللہ رب العالمین، تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ اگر مشرک و کافر مرے کیا پڑھنا ہے؟ بولو، میرا فتوہ تو نہیں، قرآن آدھا بیٹھا ہے، تائید کرو جا۔ اگر مشرک و کافر مرے، ظالم و جابر مرے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ مومن مرے تو کیا پڑھنا ہے؟
इन्ना लिल्लाह, दोनों जुमले अलग हैं। और इसका एक मफ़हूम उलमा ने ये भी लिखा है फ़कुतिया दाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू, जब कोई तौहीद से टकराता है, मेरे नबियों के मिशन से टकराता है, हम उनकी नस्ल ख़त्म कर देते हैं। आगे से बेटे पैदा होना ख़त्म हो जाते हैं, उनकी नस्ल हम ख़त्म कर देते हैं। क्यों? अल्लाह ने वादा किया था इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ओ मेरा महबूब, हमने तुझे हर आला नेमत दी है, तू नमाज भी हमारी पढ़, कुर्बानी भी हमारे नाम की कर। ये तेरा हमारा वादा हो गया, तेरा दुश्मन तुम कटाओगा, हम उसका शजरा आगे चलने नहीं देंगे, वो सरगिरदान फिर रहा होगा। इस आयत से मुराद कुफार मुशरिकीन है। अगर मोमिन की औलाद ना हो तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आजमाइश है, जरूर अल्लाह देने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कभी कभी हम काफरों की जड़ ऐसे भी कट देते हैं कि बेटियां तो देते हैं, बेटा तरसते रह जाते हैं, क्योंकि उनका अकीदा होता है कि हमारे ये बाबे बाबे बेटे देने वाले हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि बेटियां और बेटे देने वाला सिर्फ कौन है? कौन है? सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात। इसलिए मोमनो, जो मुझसे मोहब्बत करे तुम भी उसी से मोहब्बत किया करो, जो मेरी तौहीद से दुश्मनी करे तुम भी उससे दुश्मनी किया करो। लो मज़ेदार, अर्शे इलाही के नीचे 7 बंदे होंगे, 7 तरह के होंगे, जिनको अल्लाह करीम जगह अता करेगा अपने खास अर्श के नीचे, महशर के मैदान में, जहाँ पे गर्मी की शिद्दत होगी, कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक नौजवान वो भी होगा अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, वो किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, किसी से मार मिटता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, किसी का इकराम करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, किसी से नफरत करता है तो अल्लाह के दीन की वजह से करता है कि ये दीन की जड़ें काटने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरी वजह से नफरत और मोहब्बत करना सीख लेगा, मुझे अपनी ज़ात किबरियाई की कसम है, माशर के मैदान में दुनिया परेशान खड़ी होगी, हम उसे अपना खास मेहमान बना। मौसम तो ठीक है यार, अंजे मेरे बैठो गर्मी है सही, चलो ऐसा सा थोड़ी थोड़ी गर्मी इसलिए होती है शायद कि हमारे गुनाह छोटे मोटे माफ़ हो जाए, वरना रूटीन वाइज रोज़ा इतना तंग नहीं कर रहा। अल्लाह पिछली मेहरबानी फरमा दे, कितने वला के न जान दे। और दिन में सवेरे मिठी जी लोरी देता है, हवा ठंडी मिठी, जिस टाइम रखो रुको बड़ा मौसम ठीक नहीं रख ली दा यार आउंदा और चंगी पी चढ़ेंदा आओ ना बच्चों और याद कराइए कितने भी दसा होता। ये भी उसकी शफकत है। कभी कभी आपने देखा है बच्ची फैमिली बैठे अभी पराठे पका रही है, सीरी इफ्तारी जो खाना शाना बन रहा है, बच्चे पास शरारती भी होते हैं, जान के ना जिधर आग जा रही होती है, कोई लकड़ी अगर की थी, कोई इधर मैंने तुझे मना किया आग जल जाएगा, वो कहता नहीं बस वो इधर आ रही थी, फिर ऐसे किया। अचानक क्या हुआ, फिर थोड़ा सा लगा, जब उसने देखा ना कि अब ये समझ हट के देती है, कर दी था क्या पे आटे वाला हाथ लगे कौन बांदर बना बैठा, और क्या मसला हुआ, तूने मुझे मारा है। तो भाई ये थोड़ा था, हाथ जल जाता तो 1 माह तक तकलीफ रहती, ये थोड़ी सी तकलीफ इसलिए दी है ताकि अगली तकलीफ से तू बच जाए। तो अल्लाह जो छोटी मोटी तकलीफ देता है वो चाहता है इथाई विड़ावा थी वजे, वो माशर दी परेशानियां बहुत ढेगे ने, इथाई थोड़ा बाला जड़ा कुछ है इथाई विड़ावा थी वजे, ताकि मैं चाहता मेरे बंदे माशर दी परेशानियां तो बच जाओ। अल्लाह ये जो इंसान को थोड़ा सा बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, कोई तकलीफ हो गई, आका फरमाते हैं बंदा सब्र करे, वाह मैं मर गया, हमारा घर से एक बंदा उठता है दूसरी, ये अल्लाह इससे नाराज होता है, वो कहता है शिकवे मेरे करता है। कभी ये भी तूने बताया है कि हम सब बिल्कुल खा पी के सोए हैं, हमें बड़ी नेमतें हैं, कभी ये तारीफ भी तुझे करनी चाहिए थी, वो करता नहीं, जहाँ तुझे मौका मिले मेरे शिकवे करता रहता है। या यारी ला नहीं दिलाई तो फिर सजना दे शिकवे चंगे नहीं लगते, फिर मेरी तारीफें किया कर। और मैं थोड़ी बहुत तकलीफ इसलिए देता हूँ ताकि आका फरमाते हैं एक रात दिन में अगर बंदे को बुखार या सर दर्द रहा है वो सब्र करे, किसी के आगे शिकवा शिकायत न करे, उसके बदले में अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है।
اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جڑ کے رہے۔ ایک بار ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیں۔ چلے جی، آج کتنا روزہ ہے؟ اعتکاف کب ہے؟ بیس میں روزے کو جمعرات روز سے جمعرات جمعرات کا دن ہوگا، جمعے کی آگے شب آئے۔ اچھا ماشاءاللہ، پتنی استغفار کرونے والا پانی دن ممکن ہے، یہ بھی ڈر رہا ہے۔ چلو کچھ ارادہ تو فرماؤ، کوئی داد لسائیں لکھائیں کہ بس اللہ چاہنے پاؤں گا کیوں جائے سب، چلو مشورہ کر لینا پھر بعد میں، نہیں تو پھر گھر جی پہ جیسا بیٹھیں گے انشاءاللہ، بیٹھیں گے۔ سجنہ دا بیڑا اتھو کیا منع کرنا ہے، اتھے بندہ مرے تھے اور کہڑا۔ دو طریقے ہوتے ہیں منانے کے، ایک یہ ہوتا ہے کوئی پیغام بھیجا، یار میری اس سے ناراضگی ہے، یہ ہو گیا، اس کو یار مجھے معاف کر دے، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غصے میں تھا، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ اچھا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں چلو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اس نے غلطی کا اعتراف کیا، معاف۔ ایک کہتا ہے یار اس نے اخیر کر دیا، یار چھوٹی موٹی بات ہوتی نا، چھوٹی موٹی مسٹیک وہ پہلے بھی کرتا ہے، عام در گزر، اب تو اس نے اینڈ کر دیا ہے۔ جب بندہ اس کے بوئے پہ آ جب دروازے پہ یار بس معافی چاہتا ہوں یار، بس جو ہو گیا ہے میں مانتا ہوں میں نے سب غلطیاں کی ہیں، اب میں معافی مانگ رہا ہوں۔ اعتکاف میں صرف یہی نیت ہوتی ہے، ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے یا اللہ۔ اب جب بسترے اٹھائے اور آ گئے سجنہ دے کوئے تے آ گئے سائیں بہو غلطوڑ کی تھی وجہ ہے، اٹھنا دائیں معافی مانگ ساری کلیئر کرا کے، تو اس وجہ سے پھر بشارت بھی ہے، حج عمرے کا ثواب بھی ہے۔ اگر وہ اعتکاف والے چسکے کی وجہ سے نہ بیٹھیں یہ گپ شپ کے لیے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے، وہ اٹھیں گے بعد میں ہم ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چلیں جی، فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سماکم و ابصارکم، پوچھئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھلا دیکھو تو صحیح، اگر چھین لے اللہ تمہاری قوت سماعت، اگر سننے کی طاقت اللہ ختم کر دے یعنی ڈورا چا کرے، و ابصارکم اور تمہاری بینائی لے لے نابینا چا کرے، و ختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، تو کون سا معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے کانوں کی یونٹیں صحیح کر دے، جو تمہاری آنکھوں کا نور واپس کر دے، جو تمہارے دلوں کے تالے کھول دے، یاتیکم بھی، جو یہ سب چیزیں تمہیں دوبارہ لا کر دے، کوئی بھی دینے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بنانے والا کون ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں دلیلیں توحید پر، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں بجائے ماننے کے، الٹا نافرمانیوں پہ اترے ہوئے ہیں۔ قل ارائیتکم، اے میرے محبوب ایک بار سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھو تو صحیح، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب بغتتن، کب؟ اچانک، بغتے والے سال نہیں، بغتتن اچانک، او جہرتن یا علل اعلان آ جائے، حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے یعنی مشرکوں کے۔ جب بھی میرا عذاب آتا ہے تو ہم مشرکوں کی داستان ختم کر دیا کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ سماعت کریں، ایک ساری آبادی یا ساری فیملی یا سارا علاقہ شرک پہ ہے، وہاں ایک بندہ موحد ہے، لیکن وہ کسی کو کوئی بات سناتا نہیں کہ یہ شرک گناہ ہے، توحید اچھا عمل ہے، تو جب عذاب آئے گا اس بزرگ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ گونگا شیطان بنا بیٹھا ہے۔ اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں جو کہ مجھے سمجھ آ گئی اور اب 1000 والی تسبیح دے دو، میں کروڑیہ بننا چاہتا ہوں یا میں 1000 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جب عذاب آئے گا تو یہ سب شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جڑا بن جڑا، میں تینوں توحید ہی سمجھ دیتی ہے، اور اس طرح سر جھکا کے نہ رہے، سر میرے کو جھکایا کر، میری مخلوق کو پیار سے سمجھایا کر۔ شرک ظلم عظیم ہے اور دعوت توحید اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میاں شرک سے بائی
بائیکاٹ کرو, توحید کا اظہار کرو اور آقا کی سنت سے محبت کر کے اس پہ عمل کرو. ایسا بندہ اگر رہے گا تو پھر عذاب آ گیا تو میں ایک کو بچاؤں گا, باقی سب جاتے ہیں تو چلے جائیں. اگر وہ مسئلہ توحید بیان نہیں کرے گا پھر عذاب آئے گا تو پھر سارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اس لیے ہم سب پہ لازم ہے کہ اس کی دعوت آگے دیتے رہے. دو گے نا انشاءاللہ؟ چلیں جناب. لیکن اے خدا دا واسطہ یہ انداز نرم تے مسئلہ کیوں انتظار ملے. اگر دونوں تاراں گرم تو پھر تو ویری گڈ سی ساری. اس لیے یہ مہربانی فرماؤ. توحیدی اکثر جلال چاہتا نا جس نے بات ایک کو میری ایک تو کوڑا ٹھوکے اس نے دیکھ لیے پچھلی یاد کرے. فرمایا نہیں انداز نرم ہے. چلیں جناب. وبا نرسل المرسلین, اور نہیں بھیجے ہم نے رسول امم کی طرف الا مبشرین و منذرین, مگر رسولوں کا کام ہوتا تھا کہ بشارت جا کے سنائیں جو ان کی بات مانے, و منذرین, اور جو نہیں مان رہا اسے بڑی ہمدردی کے ساتھ ڈراتے رہیں. فمن آمنا, پھر جو کوئی سچے دل سے ایمان لے کے آیا, و اصلح, اور اس نے اپنی اصلاح کر لی. دیکھو دو جملے میں ساری بات کر دی. ایمان دل سے لایا اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق ڈھال لی. فلا خوف علیہم, تو نہیں ہے اس پر کچھ بھی خوف. ولا هم یحزنون, یعنی معاشر میں خوف نہیں ہوگا اور دنیا چھوڑنے پہ غمگین نہیں ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری توحید والی آیتوں کو, یمسہم العذاب, پہنچے گا انہیں عذاب. بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے. ایک سوال, یہ کون سی آیتیں ہیں جن کو جھٹلانے پر عذاب کا جناب وعید بیان کی گئی ہے کہ جو میری آیتوں کا انکار کریں گے ہم انہیں عذاب دیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے توحید والی؟ کوئی مثال بتا سکتا ہے؟ کوئی مثال بتا سکتا ہے کہ کون سی مثلاً آیت؟ آگے پڑھو. کیا ہے؟ آگے پڑھو نا, ساتھ ہی آگے مسئلہ بیان ہو گیا ہے. انداز ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. نہیں سب آگے نا بات, مسئلہ توحید آ گیا تو سب آ گیا. اب میں پوچھ صرف یہ رہا تھا کوئی مثال بتا دیں کہ توحید کی آیات کے انکار میں کفر کا آگے سے عذاب بتایا جا رہا ہے کہ ہم جہنم دیں گے, تو مثال تو فوراً آگے پیچھے دیکھنا چاہیے, جواب آگے پیچھے موجود ہوتا ہے. تو مطلب یہی تھا کہ آگے والی آیت خاص طور پہ آ گئی ہے. اب دیکھو اس کو سمجھ لو, جو اس کو مانتا جاتا ہے سمجھو وہ کتاب اللہ سے محبت کرتا ہے, اور جو اس سے منہ پھیرتا ہے تو سمجھ لو وہ توحید والی آیات کا کیا کر رہا ہے؟ انکار. فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, یہ چند سوالوں کے جواب ہیں. مشرکین کہنے لگے اچھا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں جی اس سال یہ جو ابھی آپ کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے پاس کوئی اچھے مکان نہیں ہے, ان کے پاس اچھے مکان نہیں ہے, انہیں اچھے مکان بنا کے دے دو, اور مکے کے اندر جو صفا پہاڑی ہیں اس کو سونے کی بنا دو. جو آپ کے غریب کلمہ پڑھنے والے صحابہ ہیں یہ پیسے کی وجہ سے پریشان ہے, ان کا تعاون کرو. ایک. نمبر دو, اس سال ہمیں بتایا جائے کون سی ہم تجارت کریں جس سے ہمیں فائدہ زیادہ ملے تاکہ پیسہ ہم کمائیں. اور نمبر تین, آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کھانا کیوں کھاتے ہو؟ بے ایمانو, آپ بھی روٹیاں ٹھوکے دیں, نبی بیچارہ ایک پھلکا کھاتا ہے تو وہ بھی نہ واسطے مسئلہ ہے. اندازہ لگاؤ ان کے حالات دیکھیں. آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ نے تینوں سوالوں کے جواب قرآن بنا کے نازل کیے ہیں. فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, اور میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا جہاں لفظ کل آتا ہے وہاں اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ عقیدے کا مسئلہ. کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں؟ عقیدے کا مسئلہ. ہمارے دوستوں نے تو کل رکھے ہیں, وہ خاص کل پڑھو جی, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. بس ہو گیا ختم. ہوں چاہو سامان دا گھر کو بیچارے جٹ شیر کرتے بیٹھے وہ آدھا اللہ تھوڑے دلوں تے مور لا دیتے ہو, بالکل ٹھیک فرما رہے ہو. اللہ تھوڑی کنوں تے جناب مورا ٹھوک دیتے ہیں, بالکل ٹھیک فرما رہے ہو. اللہ تھوڑی اکھا تے پردے لا دیتے ہیں, بے ایمان والا بھی ٹھیک فرما رہے ہو. ولہم عذاب عظیم, اور دشمنان نے دین تھوڑے واسطے بہت بڑا عذاب ہے. وہ آدھا واہ استاد صدقے جاواں بہت ہی پڑھا دیتے ہیں.
اندازہ لگاؤ ہر شے لے گئے. اگر یہی بے ایمان ان آیات کا ترجمہ سنا دیتا تو امید ہو سارے جٹ کھلے جا کے گھاڑا پڑائے ہوں گے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ان کو قرآن سمجھاؤں گا تو یہ میرے کہیں بھی کسی بات میں آنے والے نہیں ہیں. تو خدا را قرآن سمجھنے والے بنے اور قرآن کے قریب آنے کی کوشش کریں. او ذرا لفظ کل جہاں آتا ہے وہاں اللہ کیا سمجھاتا ہے؟ مسئلہ توحید عقیدے کی بات سناتا ہے. لو سنو بھائی. فرمایا قل لا اقول لکم، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کہتا تم سے اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. لوگ آج الٹی گنگا سنو. مولانا صاحب کہنے لگے میں کہتا نہیں ہوں ورنہ میرے پاس ہیں تو صحیح. آمنہ کے لال کے متعلق اب علماء نے خاص طور پہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ میں کہتا نہیں ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں لیکن میرے پاس ہیں صحیح. میں نے کہا پھر مانا کر کل هو اللہ احد. میں کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ یعنی اللہ ایک ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، ویسے ہیں اور بھی. اس کا پھر یہی معنی بنے گا نا. اگر یہاں یہ معنی کرو گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں جبکہ ہیں، تو وہاں وہ معنی بنے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور، اللہ اکیلا ہے. یہ میں ظاہراً کہہ رہا ہوں ورنہ نعوذ باللہ حقیقت میں اللہ اکیلا نہیں ہے، اور بھی اکیلے اس کے ساتھ الہ اور مشکل کشا ہے، جبکہ یہ صراحتاً کفر ہے. میرا نبی کے جو دل میں ہوتی ہے وہی زبان میں ہوتی ہے، جو زبان پہ ہوتی ہے وہی دل میں ہوتی ہے. مفتیان بتاؤ دل میں اور ہو زبان پہ اور ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں. فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. خزانوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں. کتنی صاف واضح آیات. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نورانی فرشتہ ہوں. اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ میں نورانی فرشتہ ہوں پھر میں کھانا کھاتا تو تم اعتراض کرتے. اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ میں عالم الغیب ہوں پھر تمہیں منڈیوں کے ریٹ ویٹ نہ بتاتا پھر تم اعتراض کرتے. اگر میں یہ کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں پھر غریب صحابہ کو نئے مکان بنوا کے نہ دیتا پھر میں کہتے کہ آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں. جب کو میں تو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ خزانوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اور کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ اچھا جا رہا ہے جب کو تحفہ نہ دے دو، اگر جاگو تو دے سکتا ہے. اصل میں کچھ باتیں اس وجہ سے بھی نہیں سنا سکتا درمیان میں ٹائم گیل ہوتی ہے. جب تو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں پھر میں چلو یار تھوڑا جیسے اور سنتے بیٹھے وین تو ایک دفعہ اپنی سائڈ گئے. اب مسئلہ ذرا سنیں. یہ جو علم غیب کا نعرہ لگاتا ہے علم غیب فلاں کو دے دیا فلاں کو دے دیا، اس کو کدی غیب دا معنی دا کر. غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب دا معنی کر 1000 روپیہ میں تیرے نام دے گا، میرا پتر لگتا ہے تو معنی کرے گا. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب مسئلہ سمجھیں غیب کسے کہتے ہیں. آپ بھی اسے نوٹ فرما لیں. کدی کم آسی بات فقیر واسطے دعا چل رہے. جو جب غیب کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ ہی، بولو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. اب اس سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو ابھی وجود میں نہیں آئی اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے وجود میں آنا ہے. اس کو جاننے والا کون ہے؟ بولو. ہر وہ چیز جو ابھی وجود میں نہیں آئی، مثلا بچہ پیدا ہونا ہے، مثال طور پہ اللہ کا رسول اللہ صاحب کو بیٹا دے، تو یہ ابھی نہ وہ سامنے آیا نہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی کہہ سکتا ہے وہ سادوں کا بیٹا ہے. جب آئے گا انشاءاللہ سب دیکھ لیں گے، انشاءاللہ اللہ دیں گے. ہر وہ چیز جو ابھی اس کا وجود نہ بنا ہو، وہ کائنات میں نہ آئی ہو، اس اللہ کے علم میں ہو کہ میں نے اس کو بنانا ہے، اس کو کس پہ اطلاع کریں گے کہ وہ کیا ہے؟ غیب میں ہے. یعنی ہر وہ چیز جو ابھی جس کا وجود نہیں بنا اللہ کے علم میں ہے ایک، یا اس کا وجود بن چکا ہے اس نے کسی کو مطلع نہیں کیا ابھی تک، اس کو غیب کہتے ہیں. اور اس کا جاننے والا صرف کون ہے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہر وہ چیز جو ابھی تک اس کا وجود نہیں بنا، ابھی تک وہ کائنات میں سامنے آئی ہی نہیں،
پتہ ہی نہیں کسی کو کیا ہے. میرا اللہ کو علم میں ہے کہ فلاں کو میں نے بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے، 10 سالوں بعد دینا ہے، اس کو رزق دینا ہے، گاڑی دینی ہے، کوٹھی دینی ہے، 5 سالوں بعد دینا ہے. اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. اب ایک چیز وجود میں آ گئی ہے، ایک چیز وجود میں آ گئی ہے. مثلا امید لگ گئی ایک بی بی کو اللہ کی رحمت سے، اب بیٹا ہے، بیٹی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، ذہین ہے، پاگل ہے، مینٹل ہے، اچھا ہے، خدمت گزار ہوگا، نافرمان ہوگا، عالم ہوگا، جاہل ہوگا، متقی ہوگا، اور اسی طرح بد کردار ہوگا اور نیک صالح ہوگا. اب اس کی تفصیل ابھی تک کسی کو بتائی نہیں گئی، تو ان سب کی ڈیٹیل جاننے والا کون ہے؟ اللہ. اب تو چیلنج کر، کسی کے متعلق یہ دعویٰ کر کے دکھا دے جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی، اللہ کے علم میں تھی، اور تو کہے یہ فلاں بابے کو پتہ چل گیا، فلاں نبی کو پتہ چل گیا، فلاں ولی کو پتہ چل گیا. پتہ چل جائے گا، کوئی دلیل پیش کرے گا. یا میرے اللہ نے اسے بنایا ہے اور اس کو مطلع نہیں کیا، اس چیز کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے، فقط اللہ کو پتہ ہے. اس کو غیب کہتے ہیں، اور ایسے غیب کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ. اس کی ذات و صفات میں کسی چھوٹے بڑے کو شریک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. اگر بغیر توبہ کے مرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا. یہ میرے اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے. یہ عوام شادی کو الجھایا جاتا ہے جی یہ اطلاع علی الغیب نہیں مانتے. عنوان ہوتا ہے علم غیب کا اور چھیڑ بیٹھتا ہے اطلاع علی الغیب. میں نے عرض کیا تھا ہمارا ایمان ہے اللہ ایک خبر نہیں کروڑوں خبریں دینے پہ قادر ہے. وہ نہ بتائے 40 سال تک یوسف پیغمبر مصر میں رہے، باپ روتا رہا، اسے پتا نہیں چلا. جب بتانے پہ آیا ہے ابھی قمیض وہاں سے چلی تھی اور خوشبو اللہ نے یہاں تک پہنچا دی. جو اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے اس میں کوئی شریک ایسا بھی ہے جیسے موجودہ دور میں عمران ہے، ابھی آنے والے کا نہیں پتا، اس سے اگلے کا بھی نہیں پتا، اور وہ وجود رکھتے ہیں. موجودہ دور میں عمران ہے، اگلی بھی ہو سکتا ساڑھا سلمان ہو. ایک تو نہ ہی نہیں فرق ہے، باقی کام میں کوئی نہیں ہے. اگر میں نے کہا پتہ ہے وہ مدینے جا والا بے شک بے شک اسی طرح اس طرح انہوں نے ہاتھ غیب اے بھائی میں کل عرض کیتا ہے کہ میاں بیوی آپس ہی قریب ہوگا تو پیر ہوری وچوں ویلے بیٹھے ہوتے اے انہوں دا غیب سارا اتنا ہی اٹیکل ہوتا ہے کہ پیر ہر آن میں مرید کے ساتھ رہتا ہے. گل ہی قدم پیر مرید ہوری غسل خانے چن تو پیر ہوری نال ہے، وہ کدا ہور دن تو پیر ہوری نال ہے، وہ 24 گھنٹے نال بدی ودے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ عقل و نقل کے بھی خلاف ہے اور انتہائی جاہلانہ عقیدہ ہے. چلیں جی فرمایا وقت حق تنے میں ہے ولا عالم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں. ولا اقول لکم منی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں نورانی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر وہ جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. یہ جو میں نے غیب کی تعریف کی ہے اس کو علامہ آلوسی نے بھی نقل کیا ہے تفسیر مزری اور مستند تفاسیر میں یہ موجود ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس وحی کی جو میری طرف آتی ہے. یہ سوالات کے جواب تھے نا کہ میں خزانوں کا مالک بھی نہیں، میں عالم الغیب بھی نہیں، میں نورانی فرشتہ بھی نہیں. اب سوال تھا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ایک عظیم الشان بشر اور رسول ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، میں وہی بیان کرتا رہتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، پوچھئے میرے محبوب ایک بار سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، برابر نہیں ہے الاعمى اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، یہ دونوں برابر. بولو نا بھائی یہ دونوں برابر نہیں ہے. افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں جو اعمیٰ کہا گیا ہے نا اندھا، یہ علم کے مقابلے میں ہے، یعنی نبی کی شان بڑھائی نا. فرمایا میرا نبی ایسے ہے جیسے کوئی دیکھنے والا ہو جس کی آنکھیں ہوں، اور جو نبی کے مقابل جاہل ہے اس کے حالات ایسے ہیں جیسے کوئی نبی نہ ہو. یا اس کو اگر عام رکھا جائے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے علم جو ہے وہ نور اور روشنی کی مانند ہے، اور جو جہالت ہے وہ اندھیرا اور نبینے پن کی مترادف ہے. علم ایک بہت بڑی نعمت ہے. باقی جتنے نعمتیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنا رزق ہے، اس کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے. علم وہ نعمت ہے جو بندے کی کیا کرتا ہے جی حفاظت کرتا ہے. کیا خاموش
خاموش ہیں یا دھواں چاہ رہا ہے کہ پتنی آگ لگ رہی ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اور میرے پیغمبر ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے ان کو جو جن کو خوف ہے أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. یعنی ان کو آپ قرآن سنائیں جن کا عقیدہ بن رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی دربار میں جانا ہے. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ کہ نہ ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا وہاں پہ کوئی بھی حمایتی نہ ہوگا. محشر کے میدان میں کوئی مشرک کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا شفیع نہ ہی وہاں پہ کوئی جبرن سفارش کرنے والا ہوگا. لعلہم یتقون تاکہ میرے بندے تقوی اختیار کریں اور گناہوں سے بچیں. جاگو تو اب جملہ سناؤں گا. سبحانہ سناؤ یار. اب بات چھڑ پڑی ہے اللہ کے خاص بندوں کی. یہ قرآن ہے جدھر کی بات چلاتا ہے ادھر کی دلائل شروع کر دیتا ہے. فرمایا اَوْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ میرے بندے تقوی اختیار کریں. کیسا تقوی اختیار کریں؟ کیسا تقوی تجھے پسند ہے؟ فرمایا آؤ متقی لوگ دیکھنے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو. متقی بندے دیکھنے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ چل سننا. بڑی مزیدار بات. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور نہ ہٹا ان لوگوں کو ہو میرا سونا نہ ہٹا اپنی محفل سے. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو. بڑا فرق ہے. نہ ہٹا اپنی محفل سے. توجہ چاہتا ہوں. نہ ہٹا اپنی محفل سے جو پکارتے ہیں. يَدْعُونَ یا محمد یہ کہا یدعونا جو پکارتے ہیں یا محمد. انظر حالنا یا نبی اسما کالنا نہیں فرمایا میرا محبوب ان کو محفل سے نہ ہٹائیو. یدعونا ربہم جو تیری محفل میں بھی بیٹھ کے تجھ سے نہیں مانگا کرتے وہ اپنے رب سے مانگا کرتے ہیں. انہوں نے تیری تعلیمات پہ عمل کر رکھا ہے. وہ بالغدات والعشی جو صبح شام تیرے میرے ہی آگے التجائیں کرتے رہتے ہیں. یہ کیوں اللہ اللہ کرتے ہیں؟ یہ کیوں ربا ربا کرتے ہیں؟ یہ کیوں ستار ستار کرتے ہیں؟ یہ کیوں غفار غفار کرتے ہیں؟ ان کو عہدوں کا لالچ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم خلفاء بنے بڑے بڑے وزراء بنے بڑے بڑے شرفاء بنے بڑے بڑے اتقیاء بنے بڑے بڑے امام بنے. اللہ فرماتے ہیں نہیں یریدون وجہ وہ تو فقط میری رضا کے طلبگار ہے. ان کو کسی سے کوئی فکر نہیں ہے. نہ ان کی نظر پیسے کی طرف ہے نہ شہرت کی طرف ہے نہ عمارت کی طرف ہے نہ صدارت کی طرف ہے. وہ جناب ان کو کچھ ملے نہ ملے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ہم سے ہمارا رب راضی ہو جانا چاہیے. ذرا توجہ چاہتا ہوں. جاگ رہے ہوتے ایک جملہ سماعت فرماؤ. مشرکین مکہ کے سردار آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ سے قرآن سنیں آپ کی دعوت سنیں لیکن جب ہم آپ کی محفل میں آنے کا ارادہ کرتے ہیں آگے غریب لوگ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں. ابن مسعود ہو گئے اور اسی طرح صہیب رومی ہو گئے اسی طرح سلمان فارسی ہو گئے. یہ جو دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے غربا لوگ ہیں بکریاں چرا کے گزارا کرتے ہیں. کوئی لوہے کی بھٹیوں پہ کام کر کے خبیب جیسا گزارا کرتا ہے. ہماری شان کے خلاف ہے. اے پیغمبر انقلاب کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے تیرا قرآن سنیں. ان کو سیڈ پہ کر. ان کو کیا کر بولو. ان کو سیڈ پہ کر ہماری محفل الگ سجا. میرے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا یار یہ بڑے لوگ ہیں اگر ان کو ہدایت مل گئی تو ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملے گی. یہ فرمائش کر رہے ہیں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ غریب ساتھی کہنے لگے ہوئے یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ الگ سننا چاہتے ہیں آپ بے شک ان کو الگ بیان کریں. اس کو عدن دی یاری اتلی بادشاہ نہ سچی لگی ہوگی نا تو پھر بندے کو بعض اوقات بولنا بھی نہیں بولا. اب وہ سمجھ گئے کہ آقا کا جذبہ نیت 100% اچھی ہے. کوئی لالچ دنیاوی نہیں ہے. صرف یہ چاہ رہے ہیں ان کو ہدایت ملے گی. ان کی وجہ سے
اور لوگوں کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن بادشاہ نے کہا میری اجازت کوئی نہیں، میری اجازت کوئی نہیں۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم، اور نہ ہٹانا میرا نبی اپنے صحابہ کو اپنی محفل سے، ان کو نہ ہٹانا، وہ جاتے ہیں تو جائیں جہنم میں، ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جڑے ساڈے نال یاریاں لائی بیٹھے اسی انہاں دے نال یاریاں نہیں توڑنا چاہتے۔ ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں، سورۃ الکہف 15واں پارہ آیت کا نمبر 28 ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسے ایمان والی نعمت مل جائے۔ چلے جی، اللہ اللہ مل گیا جی 400 بھولے بیٹھے موٹے لے بیٹھے صحیح دسا والا پیدا ہے۔ اچھا چلیں جی بسم اللہ، ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیں جی بسم اللہ، سورۃ الکہف 15واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 28 ہے۔ یہ اس عنوان سے ملتی جلتی آیت ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک کے رکھ اپنے آپ کو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرا محبوب روک کے رکھ اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، چاہے صبح ہو یا شام وہ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ فقط میری رضائی چاہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ فقط میری رضائی چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، نہ پھیر تو میرا پیغمبر اپنی آنکھیں ان مخلصین صحابہ سے، اے میرا محبوب۔ قرآن میں دو منظر بڑے عجیب ہیں، یہاں فرمایا لا تعد عیناک عنہم، جاگ رہے ہو؟ جاگو تو سناؤ نا بھائی، لا تعد عیناک عنہم، اے میرے پیغمبر جو دل سے میرے ساتھ محبت کرنے والا ہو، جو دل سے تیری شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اس سے اپنی آنکھیں پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تو اپنے صحابہ کو دیکھ لیا کر، اور جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں رحمت والی آنکھوں میں مزید ٹھنڈک پیدا کرنا چاہتا ہوں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اسی سجنہ نو میری جب دل کرے تو میں جناب کا دیدار کرتا ہوں، اور آپ کا دل جب کرے تو آپ اپنے صحابہ کو دیکھا کرے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، سبق کی طرف آئیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، پیسہ میں نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو تھوڑا دیا، اصل نعمت ہے ایمان، ایمان میں ان کے مقابلے کا کوئی بندہ۔ چلو یار ناراض بیٹھے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا وَجْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، نہیں ہے تم پر ذمہ داری ان کے حساب کے متعلق کچھ بھی۔ یہ اشارہ ہے ان کے اندر سے چھان پڑتال کرنے کی آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے ذمہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ مخلص ہیں۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، نہ آپ کے حساب کی ان پر ذمہ داری ہے، ان کا بھی حق ہے کہ آپ پہ مکمل اعتماد رکھیں۔ فَتَتْرُدَهُمْ، اگر جناب نے ان سے ذرہ برابر بھی اپنی نظریں ہٹا دی اور مشرکوں کی طرف لگائیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت جناب اپنی شان میں کمی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سمجھانا تھا، امت کو بھی سمجھا دیا ہے۔ آج وہ بدبخت بندہ ہے جو چند پیسوں کے بدلے میں اتنی عظیم جماعت کو چھوڑ کے کفر کی جھولی میں بیٹھتا ہے چند پیسوں کے لیے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے صحابہ، تیرے صحابہ جو میرے بندے ہیں ان سے نظریں ہٹانی بھی نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو جدا بھی نہیں کرنا۔ تو میرے دوستو وہی بندہ جنتی ہے جو صحابہ سے دلی محبت رکھتا ہے، عقیدے کے اندر بھی عمل کے اندر بھی، چونکہ وہ ہدایت کے مینار ہے۔ جو بھی صحابہ سے سچی محبت کر کے ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، جس طرح اللہ نے انہیں جنت دی ہے، اس کے سچے تابعدار کو بھی اللہ جنت عطا کرے۔
لیکن زبانی نعرہ نہ ہو، مکمل عقیدہ عمل میں ان کی تقلید ہو. جاگ رہے ہو؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. الحمدللہ اشاعت و توحید و سنہ اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کر دیا ہے کہ یہ صحابہ اہل بیت کے عقیدے میں بھی غلام ہیں، عمل میں بھی غلام ہیں. اللہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اسی طرح آزمائش کی ہم نے بعض کی بعض کے ذریعے لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی ہے من اللہ علیہم من بیننا، کہ انعام کیا اللہ نے جن پر ہم میں سے، یعنی صحابہ کو دے کر. مشرک کہتے تھے اچھا یہ ایمان کوئی بڑی بات ہوتی تو یہ غریبوں کو ملتا، یہ بکریاں چرانے والوں کو ملتا، یہ محنت مزدوری کرنے والوں کو ملتا. سن میرا پیغمبر علیہ اللہ کافی ہے اللہ بِأَعْلَمَ، وہ اچھی طرح جاننے والا ہے کہ کس کو کون سی نعمت دینی ہے. بِالشَّاكِرِينَ، اور اپنے شکر گزار بندوں کو بھی اچھی طرح جاننے والا ہے. کون غیر اللہ کے نعرے لگاتا ہے اور کون اللہ کی وحدت کے نعرے لگاتا ہے. اب اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں آگے نہیں پڑھوں گا. جی جملے کو سنانا چاہتا ہوں. اگر 1 کروڑ روپیہ مقابلے جو تعمیر میری نظر ہے وہ مچھر دے پر جتنا بھی نہیں، جتنی اس آیت کی شان ہے میرے دل میں. آپ ذرا سبحان اللہ بولے سنائیں. مشرکین کہتے تھے، توجہ چاہتا ہوں، مشرکین کہتے تھے غریب کو اٹھاؤ، صحابہ کو اٹھاؤ، یہ جو بیچارے کاروباری طور پہ کمزور ہیں ان کو اٹھاؤ، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر، ان کو محفل سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اور شان اللہ شروع کر دیتی انہوں نے بیان کرنی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئیں تیرے پاس وہ میرے بندے جو ہماری توحید والی آیتوں سے محبت کرتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ، فَقُلْ سَلَامٌ. اصول یہ ہے کوئی محفل میں آئے تو وہ کہے جی السلام علیکم، جو محفل میں بیٹھا ہے وہ یہ کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر کوئی سڑتا ہے تا سڑے، کوئی ٹھردا ہے تا ٹھرے، اسی قانون ہی بدل دے دے آئے. وہ جتھے ساڑے چان لیا من، غریب یہ ساتھی تیرے آئے، بندے میرے آئے، نوکر تیرے آئے، فوجی میرے آئے، اے میری توحید کے ترانے سنانے والے آئے، تیری سنت کے علمبردار آئے. طریقت میں بھی اعلیٰ ہے، یہ شریعت میں بھی اعلیٰ ہے، یہ امانت میں بھی اعلیٰ ہے، یہ سخاوت میں بھی اعلیٰ ہے، یہ ایمان میں بھی اعلیٰ ہے، یہ اتقان میں بھی اعلیٰ ہے، یہ قرآن میں بھی اعلیٰ ہے، یہ فہم قرآن میں بھی اعلیٰ ہے، یہ ایمان و عمل میں بڑے اعلیٰ ہے. جب یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اعلیٰ ایمان کے مالک یہ جب تیری محفل میں آئے تو کھڑا ہو کے کہا کر سلام علیکم، او میاں تم پہ سلامتی ہو، یہ میری طرف سے نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے. اور دوستو آج کوئی کہے توحید میں کیا رکھا ہے؟ صحابہ کے پاس ڈالر نہ تھے، توحید تھی. ان کے پاس کچھ نہ تھا، سنت شریعت تھی. اللہ کے سلام بھی آ رہے ہیں، رحمتوں کے نام بھی آ رہے ہیں. اے میرا نبی جب یہ تیری محفل میں آئے سلام علیکم، ان کو کہا کر جی سلامتی ہو تم پر. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لازم کر لیا تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت کو. تم جہاں چلو پھرو گے رب تمہارا تم پہ رحمتوں کا نزول کرتا رہے گا. انہو من عمل منکم، جو کوئی کرے گا تم میں سے سوءا بجہالت، برائی کوئی بھی نافرمانی نادانی سے، ثم تاب من بعدی، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد. یہ صحابہ کے مغفور ہونے کی دلیل ہے، معصوم نہیں ہے. اگر وہ بھول جائیں پھر توبہ کریں، وَأَصْلَحَ، آئندہ کے لیے اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ میرا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. کیا کہا
حال کی تعریف ہے جن کو سلام آسمانوں سے آئے، جن کو سلام خود رحمان کرے، ان کی شان کے کیا کہنے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ نمایاں ہو جائے گناہگاروں کا راستہ، تاکہ پتہ چل جائے دشمنان صحابہ کا راستہ الگ ہے اور رب کے چاہنے والے بندوں کا راستہ الگ ہے۔ انشاءاللہ صبح پڑھے گی۔ آخر دعوانا سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جتنے پریشان حالات ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنی جائز حاجات ہیں اللہ سب کی غیب سے پوری فرما دے، مولا جتنے احباب تشریف فرما ہے سب کی جھولیوں کو رحمتوں سے آباد فرما دے، پوری ملک و ملت پہ رحمتوں کا نزول فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، سچ کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اس عظیم جماعت کا ہم سب کو بھی سچا نوکر و خادم بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مغفرت والا عشرہ اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے، مولا تو نے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہم سب کی کمیاں بیشیاں معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔